آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان مقامات کے اوپر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ جان جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کی خیانت جو کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہے۔ معاشرے کے اندر ہر بندہ اپنے ہی انداز میں زندگی گزار رہا ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، دنیا بھی ہے، دولت بھی ہے، عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ پریشان ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہے۔ جی سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ ڈپریشن کا شکار ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نوکری بھی ہے، عہدے بھی ہیں، افسر بھی ہے انسان۔ اب کل کا ہی واقعہ ہے، سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جو پیغام ہوتے ہیں ان کی وضاحت کرتا چلوں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک بلال نامی شخص نے کل جو ہے خودکشی کی ہے۔ بلال پاشا نام ہے اس کا، افسر ہے وہ آپ کے جنوبی پنجاب کے رہنے والا ہے۔ ایک دہاڑی دار مزدور اس کا والد ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بچے کو تعلیم سکھا سکے۔ وہ 5 کلاسیں اس نے ایک مدرسے کے اندر اس کے پڑھائی ہیں جہاں اس کو ABC کا پتہ ہی نہیں تھا، اور اس نے 6ٹھی کلاس سے وہ ABC پڑھنا شروع کیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ اس نے یہاں امرسن کالج سے کیا تھا۔ کل ہی اس کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اب وجہ کیا بنی یہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں کہ پیسے کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، تو وہ تو افسر تھا ایک، اور کہنے والے اس کے دوست کولیگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا یا میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا یا میں خودکشی کر لوں گا۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ جو انسان دنیا سے جائے تو حرام موت مار کے جائے، اللہ کو کیا منہ دکھلائے گا انسان؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ خودکشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اسے اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جیسے اگر اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا ہے، تو قیامت والدن وہ اس کی یہ سزا ہوگی، وہ اپنے آپ کو خنجر ہی مارتا رہے گا۔ اگر کسی نے اوپر سے چھلانگ لگائی مرنے کے لیے تو اس کو یہی سزا ہی ملے گی کہ وہ مستقل وہ اوپر سے گرے گا، نیچے آئے گا، پھر کھڑا اللہ کر دے گا، پھر ایسے ہوگا۔ پتھر مارا ہے تو پتھر مارے گا، زہر پیا ہے تو زہر پیتا رہے گا۔ تو یہ بدترین موت ہے انسان کے لیے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا، آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص لڑ رہا ہے میدان میں جہاد میں، یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان، اللہ کے نبی یہ لڑنے والا شخص جہنم میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں آگے چل کے دیکھ لینا۔ ہوا کیا؟ اس کو اتنے خنجر لگے، اس کو اتنے تیر لگے، وہ زخم برداشت نہ کر سکا، اس نے آخر میں خودکشی کر لی۔ آقا فرماتے ہیں دیکھ لو، اللہ جس سے کام لینا چاہے دین کا لے سکتے ہیں، لیکن اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ حضرات دل کا سکون کیوں نہیں ہے؟ دل کا سکون دولت کے اندر نہیں رکھا رب نے، دل کا سکون رب نے اپنی عبادت کے اندر رکھا ہے۔ دل کا سکون آنسو بہانے کے اندر ہے، دل کا سکون رب کے آگے سجدہ کرنے میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آئے مسجد میں بیٹھے فرض ادا کیا چلے گئے۔ اور دل کا سکون چاہتے ہو تو رب کے گھر کے ساتھ تعلق جوڑ لو، پھر تھوڑے پر بھی اللہ گزارا کرا دے گا۔ پھر کروڑ پتی ہو، حال ہی میں پچھلے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے بھی خودکشی کی،
اس کے باپ نے کہا کہ میں ارب پتی ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ جانتے ہیں ارب پتی ہونا، کروڑ پتی ہونا، لاکھ پتی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر اس نے اپنے رب کو نہیں منا سکا تو جاتے ہوئے وہ حرام کی موت مرا تو اس کا دنیا میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کوئی۔ حضرات ذی وقار امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل کے بگڑنے کی 5 نشانیاں ہیں، دل کے بگڑنے کی 5 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان توبہ کی امید پر انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، رب کو منا لوں گا۔ اب اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ رب موقع دیتے ہیں یا نہیں دیتے، گناہ اس بڑے بڑے کرتا ہے، پہلا کام۔ دوسرا، علم تو اس کے پاس بہت ہے لیکن اس کا عمل نہیں ہے، اس سے بھی دل بگڑ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کام تو وہ کرتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پر رزق تو اس کے پاس ہے لیکن ناشکری بہت کرتا ہے۔ 5ویں نمبر پر مردوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، عبرت پھر بھی حاصل نہیں کرتا، اس کی وجہ سے دل بگڑ جاتا ہے۔ اب یہ بلال پاشا جس کی میں بات کر رہا ہوں ایک افسر ہے، اب ایک افسر کو کیا ضرورت ہے کہ خودکشی کرنے کی؟ اگر غربت وجہ ہوتی تو پیسہ تو اس کے پاس تھا۔ اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ دلوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اللہ پھر دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ جو ہم سے دور رہنا چاہتا ہے، جو دین سے دور رہتا ہے، پھر ہم اس کو ایسی سزائیں دیتے ہیں قیامت تک اس شخص کے لیے یہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار دلوں کو نرم کریں، سخت دلوں کو پر جو زنگ آیا ہوا ہے اس زنگ کو اتاریں۔ جب یہ زنگ اترے گا پھر اللہ بچانے پہ اتنا قادر ہے۔ کل کی ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا پر کہ غزہ کے اندر ایک بچے کو 37 دن کے بعد صحیح سلامت باہر نکال دے گیا ملبے سے، نومولود بچہ تھا، بتا رہے ہیں ساتھی، اور میں نے ویڈیو دیکھی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کون ہے؟ کوئی تو ہے نا، کوئی ہستی ہے ایسی، کوئی ذات ہے۔ 37 دن ایک بچہ ملبے کے نیچے پڑا ہے، میرے رب نے اس کو زندگی دے دی ہے۔ بچانے پہ آئے تو کوئی پوری دنیا مارنے والی ہو جائے، کوئی بندہ مار نہیں سکتا۔ مارنے پہ آ جائے پوری دنیا مل کر اس کو بچانے پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے رب، یہ ہے اس کا تقاضا۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو انسان ایسے فیل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو خودکشی کرتا ہے وہ حرام کی موت، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ آقا نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں چاند ایک ساتھی مل کر اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ معزز لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، عظیم لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ کیوں؟ موت تو اس کی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کی جو موت ہے وہ موت بری موت ہے۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کیا کریں، اللہ موت ہے تو ایمان والی موت ہے، اور یہ تب آتی ہے جب انسان ایمان والی زندگی گزارتا ہے۔ ایمان والی زندگی گزارو گے، دل کو نرم کرو گے، رب کے حضور جھکاؤ گے، تھوڑے پر گزارا کرو گے، خواہشات کو چھوڑ دو گے، پھر رب تمہارے دلوں کو ملائم کر دے گا۔ پھر تم ہاتھ اٹھاؤ گے، آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے، زمین پر گرنے سے پہلے ہی رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر جنت تمہارے نام کر دے گا۔ اس کے آگے کون سے ہے؟ اس کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں رکھ دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اور اپنے دل کو نرم بنائیں تاکہ اللہ کے سامنے آرزو تو کر سکے نا انسان۔ اس لیے ایسی خواہشات اور ایسا انسان فیل کر جائے، اس کے جانے کے بعد بھی لوگ عجیب طریقے کے اس کے بارے میں تبصرے کریں، بلا شک وہ اچھا لوگ بندہ ساتھی ہو، نیکی جہاد کرنے والا ہو، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ تو صحیح نہیں ہوا نا۔ اللہ ہمارا انجام صحیح فرمائے، اللہ ہمیں زندگی صحیح معنی اسلام پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اللہ اسلام پر، موت ہے تو اسلام والی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت تمام موحدین کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مولا کریم جو مسلمان مظلوم ہیں اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ جو اوزاریاں کرے مولا کریم ان کی غیبی مدد فرما۔ خصوصاً فلسطین کے مسلمان
غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما دے۔ اللہ رب العزت تو خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے۔ مولا تیرے ہاتھ میں تو کن فیکون کرنے والا ہے۔ اللہ مسلمانوں پر اپنی رحمتیں برسا دے اور ان پر کافروں کو تباہ و برباد کر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے۔ یہ دعا کیا کریں فردن ہر نماز میں، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دل میں رو کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔